بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین و اصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد 4 کا درس نمبر 12 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس کا عنوان بھی یہی جوازی میں مواضع جزم فعل مضارع ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری بات ہوگی۔ سابقہ بحث میں ہم نے پڑھا کہ کہاں پر ان کے شرط اور جزا کے احکام کیا ہیں، ان کے احکام کے متعلق ہم نے تفصیل کے ساتھ بحث جانی، اور آج ہم جو ہے اس بحث کے اندر یہ دیکھیں گے کہ کب جو ہے حذف جواب جائز ہے۔ یعنی حالانکہ شرط کے لیے ایک فعل شرط ہونا چاہیے، ایک جواب شرط ہونا چاہیے۔ فعل شرط کے اپنے احکام ہیں، جواب شرط کے اپنے احکام ہیں۔ تو اب کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل شرط کو رکھ کر جواب شرط کو حذف کیا جاتا ہے، یعنی کس وقت جو ہے جواب کو حذف کرنا جائز ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر فعل شرط جو ہے فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، لیکن مضارع منفی بلم ہو، لم کے ساتھ وہ مضارع منفی ہو، یعنی مانند جو ہے وہ ماضی دے دے، تو اس وقت ان کا حذف کرنا جائز بنتا ہے۔ جواب اس وقت حذف کرنا جائز بن جاتا ہے، یا جب یہ اس وقت ہوتا ہے حذف کرنا جائز جب اس پر جو ہے فعل شرط پر جواب شرط مقدم ہو کر آ جائے، یعنی مقدم ہو جائے۔ یعنی حقیقت میں یہ بات جاننی چاہیے کہ جواب جو ہے وہ فعل شرط پر مقدم نہیں ہوتی ہے، بلکہ پہلے ایک عمومی قاعدے میں ہم نے بتایا کہ فعل شرط کا تقدم واجب ہے۔ تو اگر کہیں پر کوئی ایسا جملہ جو فعل شرط سے پہلے آئے جو جواب کا معنی دے رہا ہو، تو وہ معنی میں جواب بن رہا ہو، تو اس وقت اس فعل شرط کے بعد جواب شرط کا حذف کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ وہ جو جملہ جو فعل شرط سے پہلے مقدم ہو کر آیا ہے، شرط اور فعل شرط پر مقدم ہو کر جو جملہ آیا ہے، وہ جملہ حقیقت میں جواب کا معنی دے رہا ہے۔ تو لہذا اس کو دوبارہ وہیں دہرائیں گے تو تکرار مکررہ لازم آ جائے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، جواب کو حذف کر لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جملے کا ایک حصہ پہلے آتا ہے، یعنی شرط اور جواب شرط اور فعل شرط سے پہلے آتا ہے، اور ایک حصہ اس جملے کا ان کے بعد آتا ہے، یعنی شرط اور فعل شرط دونوں کو ڈھانپ کے ایک جملہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی یہ جملہ جو کہ اس شرط اور فعل شرط کو ڈھانپا ہوا ہے، وہ بھی معنی میں اسی کے لیے جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو ایسے میں بھی جواب شرط کو حذف کیا جاتا ہے۔ یہ کلی ایک بات تھی۔ اب اس کو جب ہم تطبیق کرتے ہیں کتاب کے اندر تو دیکھیں کہ اذا کان شرط فعلا ماضیا، اگر کہیں پر شرط جو ہے فعل ماضی ہو، یا مضارعا منفیا بلم، یا فعل مضارع ہو جو کہ لم کے ذریعے سے منفی ہو گیا ہو، جاز حذف الجواب، اس وقت اس جواب کا حذف جائز ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اذا تقدمہ او اکتنفہ ما ہوا جواب فی المعنی، یہ اس وقت جائز ہے اس کا حذف کرنا جب اس پر مقدم ہو یا اس شرط اور فعل شرط کو ڈھانپا ہو، اس کو گھیر لیا ہو ایک ایسا چیز جو
معنی میں جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ جو جواب بن رہا ہے معنی میں وہ جواب بن رہا ہے، لیکن ہم عادی اعتبار سے اس کو جواب نہیں کہہ سکتے ہیں، تو ایسے میں اس جواب کا حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، ہوا ظالم ان فعل، دیکھو اگر اس نے یہ کام انجام دیا تو وہ ظالم ہے، یہ معنی ہے۔ تو اس میں ہوا ظالمون جو ہے یہ مقدم ہو گیا، ہوا مبتدا ظالمون خبر ہے، یہ جملہ مقدم ہے، یہ معنی میں ان فعل کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن چونکہ جواب شرط فعل شرط اور شرط پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ان فعل ہوا ظالمون، ایک ہوا ظالمون جو ہے ایک جملے کو یہاں پر ہم تقدیر میں رکھتے ہیں، محذوف رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے جواب بن رہا ہے۔ تو یہاں پر جائز ہے فعل شرط جواب شرط کا حذف کرنا، جب اس کے اوپر اس شرط اور فعل شرط پر ایک جملہ مقدم ہو جو معنی میں جواب شرط بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، یا ان کے یہ دونوں جو ہیں یہ جو مبتدا خبر ہیں یہ فعل شرط اور فعل شرط کو آپس میں ڈھانپ لے، اس کو درمیان میں لے آئے، تو اس طرح بھی، اور وہ معنی میں جواب شرط بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس وقت بھی یہ کیا ہے، یہ یعنی جواب بننے کی جب صلاحیت رکھتا ہے تو اس کا حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، اسی ہی مثال کو ہم یہاں پر بنا رہے ہیں، ہوا ان فعل ظالمون، دیکھو ہوا یہ مبتدا ہے، ظالمون اس کی خبر ہے، ان دونوں کے درمیان میں ان فعل آیا، یہ ان شرطیہ ہے، فعل اس کے لیے فعل شرط ہے، یعنی ان شرطیہ اور فعل شرط جو ہے یہ درمیان میں آیا اس جملے کے، تو پس یہ ہوا ظالمون حقیقت میں معنی میں جواب بننے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، تو لہذا ہم ان فعل کے بعد ہوا ظالمون ایک فعل جواب شرط کو محذوف رکھتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو دوسری ایک اور مثال دیا ہے، وہ اننا، یہ پہلے والے مبتدا خبر کی تھی، دوسرے یہ نواسخ کی مثال ہے۔ دیکھو اننا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، نہ اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر آ رہی ہے لمحتدون، یہ لمحتدون جو ہے ان کی خبر ہے، تو ان اپنے اسم اور خبر کے درمیان میں انشاءاللہ، یہ ان شرطیہ ہے، شاء فعل ہے، اللہ اس کے لیے فاعل ہے، یہ فعل شرط ہے، ایک شرط اور فعل شرط کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، ڈھانپ لیا ہے، تو اس وقت، اور یہ اننا لمحتدون جواب بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، تو لہذا اس کو ہم یعنی یہاں پر محذوف رکھتے ہیں۔ اصل میں اس طرح عبارت ہے، اننا انشاءاللہ لمحتدون، اننا لمحتدون، اس طرح سے، تو ایک فعل شرط ایک جواب شرط جو ہے یہاں پر محذوف رکھنا جائز ہے۔ یہ بحث ختم ہو گئی۔ اب جناب دوسرا ایک اہم بحث جو ہے یہاں پر جو نحو کی کتابوں میں بکثرت پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کس وقت جو ہے ان تقدیر میں رہ کر وجوباً ان تقدیر میں رہ کر فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے، یعنی فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے انہیں مقدرہ کے ذریعے سے واجبی طور پر، وہ تقدیر میں ہوتا ہے، اور وہ ایک فعل شرط بھی اس کے ساتھ مقدر ہوتا ہے، اور جواب شرط کو ادھر جزم دیتے ہیں۔ تو یہ واجب مقامات کتنے ہیں، کہاں ہیں، کب ایسا ہے، ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو کہتے کہ یجزم المضارع، مضارع کو جزم دیا گیا ہے، بِإِن مضمرتاً وجوباً، ان کو ضمیر میں رہ کر، یعنی ان کو تقدیر میں رہ کر، وہ بھی جیسے وجوب کے طور پر اس کو ضمیر میں رہ کر اس کو جزم دیا جاتا ہے، فی جواب طلبی، یعنی وہاں پر جہاں پر طلب کے جواب میں آ جائے۔ اب طلب جتنے بھی انواع طلب ہیں، طلب میں امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، دعا ہے، یہ جتنے بھی مطلب، اور چاہے ممکن ہے یہاں پر ہم یہ بھی کہیں کہ چاہے طلب جو ہے وہ طلب محض ہو یا مطلق طلب،
جیسے اسماء افعال جو معنی میں طلب کا معنی دے دیتے ہیں وہ بھی ہوں، ان میں کوئی شرط نہیں ہے۔ جس طریقے سے سابقاً ہم نے بیان کیا تھا کہ جہاں پر ان تقدیر میں رہ کر فعل مضارع کو نصب دینا، وہاں پر وہ جو طلب کی بات جو ہم نے کی تھی، وہاں پر طلب محض کی بات کی تھی۔ طلب محض کے بعد ان مقدر رہتا ہے، لیکن جو جہاں پر ان شرطیہ تقدیر میں رہ کر فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اس میں مطلق طلب کے بات ہے، یعنی چاہے وہ معنی میں جو ہے وہ طلب کا دے دے، لیکن لفظ میں وہ طلب کا معنی اس میں نہ ہو، لیکن معنی میں ہو، وہ بھی طلب محض ہوگا۔ جیسے اسماء افعال وغیرہ ہیں، یہ بھی طلب محض کے زمرے میں طلب کے زمرے میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد بھی ہم فعل مضارع کو ان تقدیر میں رکھ کر جزم دے دیں گے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر ان تقدیری جو تقدیر میں رکھتے تھے فا اور واو کے بعد، یعنی اگر کہیں پر واو فعل مضارع کے اوپر واو آئے یا فعل مضارع کے اوپر فا آئے تو واو اور فا کے بعد ان تقدیر میں رکھتے تھے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ واو اور فا نہیں آنا چاہیے۔ واو اور فا نہیں آئے تو اس وقت اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو تقدیر میں رکھ کر جزم دیتے ہیں اس فعل مضارع کو جو جواب میں واقع ہو گیا ہے ان طلب کے، جو طلب کے جواب میں واقع ہو گیا جو فعل مضارع ہے، اس فعل مضارع کو جو واو بھی اس کے اوپر نہ ہو اور فا بھی اس کے اوپر نہ ہو تو اس کو ان تقدیر میں رکھ کر اس کو جزم دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ابھی دیکھو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یجزم المضارع بِإِن، یعنی فعل مضارع کو ان کے ذریعے سے جزم دیا گیا ہے، مضمرتاً در حال ہے کہ وہ ان مضمرہ ہو، تقدیر میں ہو، وجوباً جیسے وجوب کے، اور وہ بھی وجوباً جو ہے وہ مضمر ہو، فی جواب طلب کے جواب میں جو ہے، بجمیع انواعی، وہ چاہے جس نوع کا بھی طلب ہو، چاہے طلب محض ہو، طلب غیر محض ہو، جو بھی ہو، التی تقدم ذکرها فی باب النواسب، وہ طلب جو نواسب کی باب میں ہم نے ان کو تقدیر میں رکھنے کے بارے میں جو ذکر کیا تھا، ما عدا النفی، سوائے نفی کے، وہاں پر نفی بھی تھا لیکن یہاں نفی نہیں ہے، یہاں پر طلب ہے۔ نفی میں طلب نہیں ہوتا ہے، غیر نفی نہیں میں طلب ہے، امر میں طلب ہے، جو طلب کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کے بعد جو ہے فعل مضارع کو ان تقدیر میں رکھ کر اس کو جزم دیا جاتا ہے، بشرط ان یکون الجواب مجردا من الفاء والواو، اور اس میں یہ کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ جواب جو فعل مضارع جواب میں آیا ہے اس طلب کے، وہ فا اور واو سے خالی ہو، فا بھی نہ ہو اس فعل مضارع کے اوپر اور واو بھی اس فعل مضارع کے اوپر نہ ہو، تو اس وقت ادھر ان تقدیر میں رہ کر اس کو جزم دیا جاتا ہے، اور مسبباً اما قبلہ ہو، اور یہ مسبب بنے اس سے پہلے والے کے لیے، یعنی ما قبل اس کے لیے سبب بن جائے۔ تو ان دو شرائط کے ساتھ، ایک تو یہ کہ اس میں جو ہے فا اور واو اس کے ساتھ متصل نہ ہو، دوسری بات یہ کہ وہ مسبب بن رہا ہو جو اس سے پہلے ہے، یعنی جو سبب ہے اس سبب کے لیے یہ مسبب بن رہا ہو، تو اس صورت میں اس کو جزم دینا ان کو تقدیر میں رکھ کر یہ واجب ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں، مثال میں ہم بیشتر آپ کو وضاحت کریں گے، جیسے یہ مثال دیکھو، اطلب تجد، یعنی طلب کرو پالو گے، تو اطلب اصل میں کیا تھا، یہاں پر ایک ان تقدیر میں ہے، ان تطلب، ان شرطیہ ہے، اور اس کا فعل شرط بھی یہاں پر کیا ہے، محذوف ہے، تقدیر میں ہے۔ اصل میں کیا تھا، اطلب ان تطلب، اگر آپ نے طلب کیا تو تجد، یہ تجد جواب ہے کس کے لیے، فعل امر کے، اطلب کے جواب میں ہے۔ اطلب ان تطلب تجد، اگر آپ نے طلب کیا تو آپ پالیں گے، تو یہاں پر ان جو ہے تقدیر میں ہے، اس نے تجد کو کیا کیا ہے، جزم دے دیا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ دیکھو تجد میں فا بھی نہیں ہے، واو بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ پانا یہ موقوف ہے طلب کے اوپر، جو شخص طلب کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، ایسے آسمان سے جو ہے کسی کے گھر پہ کوئی چیز نہیں آتی ہے، بلکہ انسان طلب کرتا ہے تو وہ پا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لا تکفر تدخل الجنہ، یعنی کفر مت کرو،
اگر آپ نے کفر نہیں کیا تو ان لا تکفر، ایک ان یہاں پر تقدیر میں ہے اور فعل شرط بھی تقدیر میں ہے، اصل میں کیا ہے ان لا تکفر، اگر آپ نے کفر نہیں کیا تو تدخل الجنت، یہ تدخل کو یہاں پر آپ نے جزم دیا ہے۔ کیوں جزم دیا ہے تدخل کو؟ اس لیے کہ ایک ان شرطیہ تقدیر میں ہے، اس نے اس تدخل کو جزم دے دیا ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ سوال ہے جو ہے استفہام کے لیے، این بیتک ازورک، آپ کا گھر کدھر ہے؟ ان اعرف بیتک، اگر میں تمہارے گھر کو جان لیتا تو ازورک، تمہاری زیارت کر لیتا۔ دیکھو یہ سوال کے جواب میں ہے، اور یہاں پر ایک ان شرطیہ کیا ہے تقدیر میں ہے، یعنی ان اعرف بیتک، اگر میں تیرے گھر کو جان لیتا، معلوم ہوتا مجھے آپ کا گھر کا، تو ازورکا، یہ ازورکا کے رے کو ساکن کر دیا ہے۔ یہ کس بنا پر ہے؟ ایک ان شرطیہ جو کہ تقدیر میں ہے، اس نے اس کو جزم دے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے تمنی کے لیے جیسے لیتنی تکی اخلص، دیکھو لیتنی تکی اخلص، یعنی ایک کاش آپ پاکیزہ ہوتے تو یعنی آپ کیا ہوتے؟ اخلاص پاتے، تو میں بھی اخلاص پا لیتا، میں بھی خلوص میرے اوپر آ جاتا۔ تو لیتنی تکی ان تتقی اخلص، اس طرح تھا، ایک ان یہاں پر تقدیر میں ہے اور اس نے اخلص کو جزم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ یرحمنی اتب، دیکھو اصل میں تھا لعل اللہ یرحمنی ان یرحمنی اتب، اس طریقے سے ایک ان تقدیر میں ہے، اس نے اتب کو کیا کیا ہے؟ جزم دیا ہے۔ یا اسی طریقے سے الا تضیفنا نکرم کا، یہ نکرم کا کو کس نے جزم دیا؟ ایک ان تقدیری نے، الا تضیفنا، ان تضیفنا فے کو ایک ان اور فعل شرط یہاں پر تقدیر میں ہے، اور نکرم کا کو اس ان شرطیہ جو کہ تقدیر میں ہے اس نے اس کو جزم دے دیا ہے۔ تو یہ کل موارد ہے جن میں جو طلب کے لیے آتے ہیں، طلب کے جواب میں آنے والے ان موارد میں اس کو جزم دے دیا گیا ہے، ان کو تقدیر میں رکھ کر، اور یہ واجب ہے ان کو یہاں پر تقدیر میں رکھنا۔ اب یہاں پر کچھ فائدے جو ہے ہمارے لیے بیان کر لیتے ہیں۔ کہ فائدہ یہ ہے کہ اذا کان الجواب مقترنا بالفا او بالواو نصبہ کما رأیت، کہتے کہ اگر کسی جگہ میں فا اور واو کے جو ہے اگر اس فعل مضارع کے ساتھ جو ماقبل ان چیزوں کے جواب میں جو واقع ہو گیا تھا طلب کے جواب میں، وہاں پر اگر اس فعل مضارع کے اوپر فا آ جائے یا واو آئے تو اس کو نصب بھی دیا جاتا ہے، اس کو نصب دیا جاتا ہے، جیسے آپ نے پہلے مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے۔ سابقہ جو مثالیں جو نصب کے موارد میں جو اتنی توضیحات ہم نے دی، دوبارہ یہاں پر وضاحت نہیں کریں گے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ اس فعل مضارع کو آپ فا کے بعد ان بھی تقدیر میں رکھ کر اس کو نصب دے سکتے ہیں، اور ان شرطیہ بھی رکھ کر اس کو جزم بھی دے سکتے ہیں، اور یہ بات۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَبَّبًا عَنِ الطَّلَبِ، اب میں یہ کہا تھا کہ ہم نے کہ یہ جو بعد میں فعل مضارع جو جواب کے لیے آیا ہے اس طلب کے لیے، اس طلب کے لیے یہ مسبب بنے، وہ جو طلب پہلے آیا وہ سبب بنے، وہ سبب ہو یہ مسبب ہو، تو اس وقت اس کو جزم آنا واجب ہو جاتا ہے۔ اما اگر یہ بعد والا جو فعل مضارع ہے وہ پہلے والے کے لیے سبب نہ بنے، پہلے والا اس کے لیے سبب نہ بنے اور یہ اس کے لیے مسبب نہ بنے، تو اس صورت میں ان تقدیر میں رہ کر جزم دینا صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَبَّبًا عَنِ الطَّلَبِ لَمْ يَصِحْ جَزْمُهُ فَلَا، اس وقت اس کو صحیح نہیں ہے جزم دینا ان کو تقدیر میں رہ کر۔ فَلَا يُقَالُ، آپ اس طرح نہیں کہیں گے لَا تَدْنُ مِنَ الْأَسَدِ تَحْلُقْ، اس طریقے سے آپ یہ عبارت نہیں پڑھ سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریب نہ ہونا شیر کا یہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص قریب نہ ہو جائے تو ہلاک ہو، یہ تو نہیں ہے نا۔ قریب نہ ہونا شیر سے سلامتی کی ضمانت ہے، نہ ہلاکت کی ضمانت ہے، تو لا تدنو جو ہے یہ سبب نہیں بن رہا ہے ہلاکت کا، بلکہ لا تدنو سبب بن رہا ہے سلامتی کا۔ تو لہذا یہ تعلق اگرچہ فعل مضارع ہے لیکن یہاں پر ان تقدیر میں رہ
کر تعلق کو جزم نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ما قبل جو طلب ہے وہ تعلق کے لیے جو ہے یہاں پر سبب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تعلق مسبب نہیں ہے اس کے لیے، لہٰذا یہاں پر اس کو جزم دینا صحیح نہیں ہے. بجزم تعلق، آپ تعلق کو جزم دینے کے ساتھ جو ہے تعلق پڑے، یہ یہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لأن عدم الدنو من الاسد، چونکہ شیر کے نزدیک نہ ہونا لیس سببا للہلاک، یعنی وہ ہلاک کا سبب تو نہیں بنتا ہے نا. جو قریب جاتا ہے وہ بلکہ وہ سبب بن جاتا ہے ہلاکت کا. جو قریب نہیں جاتا ہے شیر کے تو وہ اس کے لیے ہلاک کا سبب نہیں بنتا ہے. اما قولو کا، اما آپ کا یہ قول صحیح ہے کہ لا تدنو من الاسد تسلم، یہ صحیح، یعنی یہاں پر یعنی اسد کے نزدیک نہ ہونا یہ آپ کی سلامتی کا باعث ہے. یہاں پر تسلم کو ان تقدیری نے جزم دیا ہے، اور یہ اس لیے کہ چونکہ یہاں پر لا تدنو من الاسد یہ سبب بن رہا ہے تسلم کے لیے، یہ سلامتی کے لیے. جب وہ اسد کے قریب نہیں ہوگا تو وہ سلامت بھی پائے گا. فَإِنَّ عَدَمَ الدُّنُوِ مِنَ الْأَسَدِ سَبَبٌ لِلسَّلَامَةِ، تو کہتا ہے کہ اسد سے نزدیک نہ ہونا یہ سبب بن جاتا ہے سلامتی کا. تو پس لہٰذا یہ تسلم جو ہے یہ مسبب ہے، باقبر اس کے لیے سبب ہے. وَلِذَلِكَ جُزِمَ، اسی وجہ سے یہاں پر تسلم کو جزم دیا جائے گا. تسلم یعنی ان لا تدنو تسلم، اس طریقے سے جو ہے ایک فعل شرط اور ایک ان شرط یہ یہاں تقدیر میں ہے، انہوں نے تسلم کو جزم دیا ہے. اب یہاں پر آخری جو نقطہ بیان کرتا ہے وہ یہ کہ بھائی دیکھیں، ہم نے وہاں پر جو نواسب میں ان تقدیر میں رکھنے کے لیے ہم نے وہاں پر شرط لگایا تھا کہ وہ طلب محض ہوگا تھا. تو لیکن یہاں پر طلب محض یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ طلب سے مراد جو ہے وہ جو اسماء افعال جو بمعنی طلب آتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ کافی ہیں. اس لیے کہتا ہے لا یجب فی ھذا الباب ان یکون طلب محضا، اس باب میں طلب محض ہونا واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے کہ طلب محض ہو، بلکہ اس سے طلب کا معنی سمجھ میں آ جائے. اب طلب کا معنی جیسے اسماء افعال سے بھی سمجھ میں آتا ہے. کما فی باب نصب، جیسے کہ نصب کے باب میں ان کو تقدیر میں رکھ کے نصب دینے کے لیے جو چیزیں جو وہاں پر 6 چیزیں بیان کی تھی، وہاں پر ہم نے کہا تھا طلب محض ہو، لیکن جو اس میں فعل وغیرہ کے بعد آ جائے تو وہاں پر ان تقدیر میں نہیں رہے گا، یہ جو کہا تھا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. فَيَجُوزُ أَن يُقَالَ، پس آپ کے لیے جائز ہے، ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ صح احدث کا. دیکھو صح جو ہے یہ فعل اسکت کے معنی میں ہے، یعنی سکوت کے معنی میں، اسکت کے معنی میں ہے. تو یہ اسکت جو ہے جو آیا ہے یہاں پر صح، یہ اس کے بعد احدث کا یہ جو ہے اس کو جزم دیا ہے ایک ان شرطیہ تقدیر میں رہ کر. صح یعنی ان تسکت احدث کا، یعنی اگر آپ ساکت رہیں گے تو آپ کے ساتھ میں بات کروں تو ٹھیک ہے. نہیں، احدث کا یہ کیا ہے؟ اس صح کے جواب میں ہے، جو کہ فعل اس میں فعل ہے. اس میں فعل طلب محض نہیں ہے، لیکن طلب پہ دلالت کرتا ہے، لیکن طلب محض نہیں ہے. لہذا اس کے بعد بھی ان کو تقدیر میں رکھ کر ان احدث کا کر دیے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ تزالی انظر کا، دیکھو نزالی انظر کا، نزالی بمعنی انزل کے ہے، انزل کے معنی میں ہے، یعنی آپ اتراؤ کریں تاکہ انظر کا آپ کی تعین کی، اگر آپ اتراؤ کریں گے تو تمہاری زیارت کریں گے. تو انظر جو ہے اس کو فعل مضارع ہے، اس کو ان تقدیر میں رہ کر اس انظر کو یہاں پر جزم دے دیا ہے. یہ ان کیوں تقدیر میں رکھا؟ چونکہ نزالی چونکہ طلب پہ دلالت کرتا ہے. نزالی میں معنی انزل ہے، انزل چونکہ طلب کا معنی ہے، اسی وجہ سے یہ اگرچہ طلب محض نہیں ہے لیکن طلب پہ معنی پہ دلالت کرتا ہے. لہٰذا اس کے بعد جو ہے ان کو تقدیر میں رکھ کر انظر کو جزم دیا گیا ہے. وما اشبہ ذالک، اسی طریقے سے اس کے ساتھ شباہت رکھنے والی چیزیں جیسے کہ مصدر کبھی کبھار سکوتن، یہ کو وہاں پر جو مثال دیا تھا نا، سکوتن ساکت رہو،
کہ لوگ جو ہے سو رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے سکوتاً یہ مصدر ہے، اس میں یہ مصدر امر کا طلب کا معنی دیتا ہے، سکوتاً یعنی اسکت کے معنی میں ہے۔ یا اسی طریقے سے اور موارد ہیں جو لفظ میں جو ہے طلب محض نہیں ہے لیکن معنی میں طلب کا معنی دیتے ہیں، تو ایسے کے بعد بھی فعل مضارع اگر آ جائے تو اس فعل مضارع کو جزم دینا ان تقدیر میں رہ کر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مطالب یہاں تک ختم ہو گئے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔